ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، بولو میرے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، پیارے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، لجپال نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، غمخوار نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، صاحب معراج نبی، آسیوں کی لاج نبی، نبیوں کے سردار نبی، کل بھی تھے اور آج دو جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر جشن ولادت کی رونق پیاروں، مرتے گے سنی مرتے رہیں گے، اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے گے سنی کرتے رہیں گے، کچھ چلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ۔ اچھا بچوں ایک بات بتاؤ، لائٹ لگتی ہے تو کوئی جلتا ہے؟ بچے کو کوئی برا لگتا ہے؟ لائٹ جلتی ہے، محلے سجتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا یہ بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے؟ بتائیے، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی عقل ہے کہ حضور کا میلاد آئے تو محلہ سجتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اسٹیج ہمارا، لوگ ہمارے، لائٹیں ہماری، وقت ہمارا، پیسہ ہمارا، لوگ ہمارے، بس پیٹ میں درد جو ہے نا وہ دوسروں کو ہے، تکلیف ہے نا، تکلیف ہی دوسروں کو ہے، اور ہونے دو، جتنی ہوگی ہم تو اتنا کریں گے، تم جتنا جلو گے ہم اتنا جلائیں گے، ہاں جتنی، اور ویسے بھی یاد رکھنا یہ اندھیرا ان لوگوں کے گھر ہوتا ہے، ہم تو یہاں بھی اجالے میں ہیں انشاءاللہ تعالی، قبر میں بھی اجالے میں رہیں گے انشاءاللہ، ہاں جن کے گھر ابھی اندھیرے ہیں نا، جان بوجھ کے جو اندھیرا کرتے ہیں صاحب استطاعت ہو کر کے، اور اندھیرے کو اجالے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی قبروں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا، ہاں سنی دیکھو، سنی اگرچہ لائٹ نہ لگائے لیکن لائٹ دیکھ کے خوش تو ہوتا ہے، خوش تو ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ، میلاد کی آمد پہ لگاتے ہو پیسہ روپیہ، پیسہ تو کیا چیز ہے غم گر بھی لٹا دے، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے غم گر بھی لٹا دے، کیوں کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا کریں گے، بولو میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، لجپال نبی آ گئے، غمخوار نبی آ گئے، صاحب معراج نبی، آسیوں کی لاج نبی، نبیوں کے سردار نبی تھے اور آج دو جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے، ہم
ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچی بھی لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچی بھی لگتی ہے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے۔ اب دیکھیے گا سید صاحب پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں آپ تمامی مسلمانوں کو اور اپنے دیش کے تمام رہنے والوں کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ نبی رحمت جو صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین ہے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھا اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو نور کہہ کر خطاب فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنا نور بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ پہاڑ تھے نہ حیوانات نہ جمادات نہ ستارے، گیس کے کائنات کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ اور جب اس کائنات عالم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کے بطن پاک سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بطن پاک سے ایک نور نکلا جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آنے والا جو ہے یہ کوئی عام بشر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنا نور بنا کر اس کو بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلی مخلوق ہوں اللہ کی، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے بطن پاک سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو یہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا عظیم رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔
جو افضل الرسل ہے، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، لیکن کسی نبی کی بعثت پر، کسی نبی کے مبعوث فرمانے پر اللہ نے اپنا احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو احسان اسی بات پر جتایا جاتا ہے جو بہت عظیم ہو، اور اللہ نے اپنے محبوب کو تمام جہان کے اختیارات عطا فرما کر بھیجا ہے۔ ایک عام بشر کی نئی طرح نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح بشر تھی، اور آیت پیش کی جاتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، لیکن اس کے آگے کا جو جملہ ہے وہ نہیں بتایا جاتا یوحا الیہ، کہ تم فرما دو کہ میں ظاہری شکل و صورت سے تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ وہی کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا کہ اسے تم عام بشر کی طرح نہ سمجھو، یہ میرا وہ محبوب ہے جس کے صدقے میں میں نے تمام کائنات کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آج ہم ان کی تشریف آوری پر جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کتاب و سنت سے اس کا ثبوت آپ کو ملے گا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جھنڈے لے کر آئے، تو معلوم ہوا کہ یہ جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ایک جھنڈا نصب کیا گیا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا، ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ تو یہ جھنڈے لگانے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ہوا ہے، اور روشنی کرنا، چراغاں کرنا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس قدر روشنی ہوئی کیا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو یہ روشنی اور چراغاں کرنا یہ فضول خرچی میں ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ نبی کی محبت میں ہم کرتے ہیں، اور ایسا سب کچھ ہوا ہے۔ جب نور والا آیا ہے تو نور اور روشنی تو ہوگی ہی، تاریکی مٹے گی، ظلمت کا جو تھا وہ ظلمت دور ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر قسم کی تاریکی کو آپ نے دور کیا، تمام انسانیت کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کسی نعمت کو ملے تو اس کا خوب چرچا کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو آپ بتائیے ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اس نعمت کا چرچا کرنے کا حکم اللہ کا قرآن ہم کو خود دے رہا ہے، تو لہذا ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہاں کوئی ایسا غیر شرعی کام ہم نہ کریں۔ جب ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی تعلیمات کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ پٹاخے بولنا، آتش بازی کرنا یہ فضول خرچیاں ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اسے اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں تو نبی کے اسوہ حسنہ کو ہمیں اپنانا ہوگا، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا ہوگا، جبھی آپ سچے اور پکے عاشق رسول کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ زندگی کے اندر ہمارے ہر وہ کام جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اس سے ہمیں رکنا ہوگا۔
नबी की आंखों की ठंडक नमाज बताई गई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आज हमारा यही अलमिया है, अहले सुन्नत व जमात नमाज से दूर होती है। कुछ चंद लोग सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, हमारे नौजवान इससे बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए हमें मुखालिफिन के ताने सुनने पड़ते हैं। तो लिहाजा जब आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएं? होता यह है कि जब कोई वाइज, कोई मुकर्रिर, कोई बयान करने वाला जब मजमे में पूछता है, हर कोई इस बात का इकरार करता है हाँ मैं अब नमाज़ें पढ़ूंगा, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी इकरार होता है, अमल में हमें उसको लाने की जरूरत है। इस बात का हमें अहद करना होगा कि हम जब नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो नबी के उसवे हसना को हम अपनाएंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, सुन्नतों पर चलेंगे और हर उस काम से हम रुक जाएंगे जिससे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। जब भी हम सच्चे पक्के आशिके रसूल कहलाने के हकदार होंगे। और जब इस तरीके से आप अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारेंगे तो ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आने वाली हमेशा हमेशा की जो आखिरत की जिंदगी होगी उसमें आप कामयाब कामयाब होंगे। अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें उनके तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक खाते हैं सुन्नी हलवा। सुभान अल्लाह। हम तो हलवा खाते हैं, हलवा कौवे नहीं खाते। सुभान अल्लाह। जागे मारू इनसे पूछा बोले कौन सा कौवा खाना, बोले जागे मारू जो बड़ा मशहूर कौवा है ना वो। वैसे यहाँ तो नहीं है ना देवबंदी, तो यहाँ तो कौवे आते जाते होंगे। खाते हैं सुन्नी हलवा सरकार के करम से, देखो तो नजदियों को कौओं पे प्यार आए, देखो तो नजदियों कौओं पे प्यार आए। तू देव का बंदा तू है जलील गंदा, तू देव का बंदा तू है जलील गंदा। ये हुजूर का करम है कि हम ये पहनते हैं, हुजूर का करम है। हमको कोई बिठाए ना, लेकिन ये हुजूर का करम है, लोग बिठाते भी हैं, फूल भी पहनाते हैं। तू देव का बंदा तू है जलील गंदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठ जाइए। वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। उठाए परचमे वहदत वो शाहे जी वक़ार आया, उठाए परचमे वहदत वो शाहे जी वक़ार आया। ज़मीं पर गिर पड़े बुत और काबे को करार आया। हुए जलवा फिगन जब रहमते आलम ज़माने में, हुए जलवा फिगन जब रहमते आलम ज़माने में। खज़ा दीदा चमन में दायमी रंगे बहार आया। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान के आज हम अपने नबी मोहतरम का 1500 साला जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं। मेरे प्यारे, नबी के ईद मिलाद का इंतजार ये सदियों से चांद करता रहा।
یہ چاند کی روشنی اپنے دامن کو بچھائے ہوئے نبی کی میلاد کا انتظار کر رہی تھی، آسمان کی بلندیاں انتظار کر رہی تھی، ستاروں کی جھلملاہٹ انتظار میں ہے، کہکشاں حضور کے راستے میں اپنی پلکوں کو بچھائے انتظار کر رہی ہے، یہ زمین کی وسعتیں حضور کے میلاد کے انتظار میں، یہ سبزہ و گل حضور کے میلاد کے انتظار میں، سمندر کی گہرائیاں پہاڑوں کی بلندیاں حضور کی میلاد کے انتظار میں، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی میلاد کے انتظار میں تھا۔ اور جب وہ جانے کائنات جلوہ گر ہوا، جب وہ اللہ کا محبوب اس دنیا میں تشریف لایا، تو کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں ہم حضور کی میلاد مناتے ہیں، اور لوگ واٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ میسج کرتے ہیں، یہ جو ہم 10 روپے 20 روپے کا جھنڈا 150 روپے کی لائٹ لگاتے ہیں، 2500 روپے خرچہ کرتے ہیں، تو 1.5 لاکھ روپے کے موبائل سے اس پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ 2500 روپے جو حضور کے نام پر ہم خرچہ کر دیتے ہیں، تو 1.5 لاکھ روپے کے موبائل سے اعتراض کرتا ہے۔ کمینے کو شرم نہیں آتی کہ 1 لاکھ ہی حضور کے نام پہ دے دیتا؟ تو میرے پیارے، دل کی گہرائی سے اپنے کو اپنا کام کرنا ہے، اپنے کو کسی دلیل اور کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میلاد کیا ہے؟ میلاد نام ہے انوار الہی کی بارش کا، میلاد نام ہے سہاد رحمت کی گھٹاؤں کے چھانے کا، میلاد نام ہے فتنہ و فساد، قتل و غارت گیری کے دنیا سے خاتمے کا، میلاد نام ہے امن و عاشقی کے قیام کا، میلاد نام ہے بے کسوں بیماروں بے سہاروں کو سہارا دینے کا، میلاد نام ہے انسان کو گناہوں کی پستیوں سے نکال کر حسنات کی بلندیوں پہ پہنچا دینے کا، میلاد نام ہے ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے انسان کو صراط مستقیم کی روشنی پہ چلانے کا، میلاد نام ہے وحدانیت کے اعلان کا، میلاد نام ہے حضور کی آمد کی خوشی منانے کا، میلاد نام ہے اپنے کردار کو سنوارنے کا، میلاد نام ہے یاد دہانی کا، میلاد نام ہے تذکیر کا، میلاد حلف وفاداری ہے، میلاد حلف وفاداری ہے۔ ہر سال ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اور یہ وعدہ کرنا چاہیے، ورنہ میلاد منانا بیکار۔ یہ وعدہ آپ کو، مجھے اور سب کو کرنا پڑے گا، حلف وفاداری لینا پڑے گا کہ اے پیارے، ہم تیرے نظام کی خاطر جئیں گے اور تیرے نظام کی خاطر مریں گے، ہم محمد کے نام پر جئیں گے اور محمد کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اس کا نام میلاد ہے۔ اپنی زندگی کو یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، النبی۔ تو پیارے، میلاد نام ہے اپنی جانوں کو محمد کے نام پر قربان کر دینے کا، میلاد نام ہے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اس بلندی تک پہنچانے کا جہاں ہمارے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارا میلاد منانا بیکار ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، اپنی بات ختم، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، وقت کی پابندی ہے۔ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا، میں ایمان لاؤں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت۔ کہا 5 عیب ہے مجھ میں، وہ چھوڑوں گا نہیں۔ کہا کون سے عیب ہے؟ چوری کرتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، شراب پیتا ہوں، کوٹھے پر جاتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ 5 ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ آپ بولو تو کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے کہا اچھا، یہ 5 ہے تیرے اندر ہے، میں تیری بات مانتا ہوں، تو میری ایک بات مان لے۔
अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। एक बात मेरी मान ले, अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। एक बात मान ले, एक वादा कर ले कि सिर्फ झूठ नहीं बोलेगा, एक वादा कर ले कि सिर्फ झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह के नबी के दस्ते हक परस पर वादा किया कि मैं झूठ जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा, ईमान ले आया, ईमान की दौलत से सरफराज हो गया। 4 बातों की छूट मिल गई। आदत थी, अब शाम हुई, चोरी करने चला। चोरी करने चला तो ख्याल आया कि चोरी करूंगा और कल अल्लाह के नबी की बारगाह में जाऊंगा। हुजूर ने पूछा कि रात को क्या किया था, तो वादा किया झूठ नहीं बोलूंगा, तो बोलना पड़ेगा कि चोरी किया था। तो इतने सारे बड़े बड़े साहबा के सामने तो मेरी क्या आदत हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। रुक गया। अब कदम शराब की दुकान की तरफ उठ रहे। अब नशा करने की जो लत पड़ी हुई थी, खुमार चढ़ाना था, तो शराब की दुकान की तरफ कदम उठ रहे हैं। ख्याल आया कल अल्लाह के नबी ने पूछा शराब पिया था, तो सच बोलना पड़ेगा। शराब की दुकान से कदम वापिस, दवायत के कोटे की तरफ कदम जा रहे हैं। यही ख्याल आया कि कल अल्लाह के नबी ने पूछा था कि दवायत के कोटे पर गया था तो सच बोलना पड़ेगा, गया था, बड़ी बेइज्जती होगी, नहीं जाता हूँ। सुबह दिन निकला, पहली फुर्सत में अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक वादा लेकर मेरे सारे गुनाहों को छोड़ा, एक वादा लिया कि जिंदगी में झूठ ना बोलूं और मेरे बड़े बड़े गुनाहों को आपने छुड़वा दिया। मेरे प्यारे, ये वो नबी था जिसने इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। तो मैं भी कहता हूँ कि ईद मिलाद नाम है इनकलाब का। अगर हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता, ईद मिलाद का फायदा क्या हुआ? एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लगाओ जोर से नारा, नबी। मेरे प्यारे, आज इस मुबारक दिन, मुबारक मौके, मुबारक साथ, मुबारक घड़ी पर आइए मैं और आप सब ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। बोले सर, आज के बाद हम नमाजों को कदा नहीं करेंगे। आज के बाद हमारे कदम उस रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। आज के बाद हमारे कदम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। अगर अपनी जिंदगियों को बक्काए नूर बनाना है, अगर दोनों जहां की नेमतों को अपने दामन में समेटना है, तो उस नबी के उसवे को इख्तियार करना पड़ेगा, वरना दुनिया में भी नदामत का सामना करना पड़ेगा और आखिरत में भी नदामत का सामना करना पड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार, जो कुछ मेरी जुबान से अल्फाज निकले इस वक्त, पहले मुझे, मेरी नस्लों को, मेरी औलाद को और फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाइए। रखो, आगे बढ़ाइए भाई। हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। बोलो मेरे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, प्यारे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, गमखार नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, लजपाल नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा। बोलो साहिब मेराज नबी, आसिया की लाज नबी, नबियों के सरताज नबी, कल भी थे और आज, दो जगह के राज वाले मेरे नबी आ गए। हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार
ہر حال میں سرکار کار ہر حال میں سرکار کار ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں ذرا قریب سے دیکھو یہ کون ہے آخر ذرا قریب سے دیکھو یہ کون ہے آخر جو ایک طرف تو دریا ہے دوسری جانب تمام عالم انسانیت کا رہبر بھی جو ایک وقت میں مزدور بھی ہے سرور بھی شفیق باپ بھی ہے بے مثال شوہر بھی امام فاقہ کشا امیر لشکر بھی ذرا قریب سے دیکھو یہ کون ہے آخر کہ جس کے نطق کا ہر جملہ حکم رب کریم کہ جس کی عمر کا ہر لحظہ چہرے کار عظیم سکھا رہا ہے کہ احکام بندگی کیا ہے چلو تو ایسے چلو سانس لو تو ایسے لو بتا رہا ہے کہ آداب زندگی کیا ہے بتا رہا ہے کہ آداب زندگی کیا ہے یہ چیز کیا ہے کہ جہانگیری و جہاں بانی رموز شاہی و اسرار خسروی کیا ہے یہ گتھیاں سلجھا رہا ہے کون ہے یہ نشے سرکار کی آمد 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 سالار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد مختار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد خبخار کی آمد نثار آگے تقریر تھوڑا سا ٹرک آگے اچھا رکے ایک کیا نام ہے بندے ڈموگوس کا بیگم پورا یہ جلوس آپ اوپر چڑھ جائیے پکڑو ہاتھ پکڑو ان کا ہاتھ پکڑو جلوس محمدی کے رسی پکڑو کاکا ابو سے آبار ارے اتارو ببلو کو اتارو ابو آپ شکریہ میں اپنے ہم وطن بھائیوں کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دراصل ہندوستان کی یہ وشیشتا خصوصیت جو ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے خدا کے رسول کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا ہے بتایا یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے جو کچھ مقامات ہوئے اس میں ہندوستان میں مقام اور یہ سیکولر مائنڈ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ لوگ جو انصاف پسند ہیں وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہیں لہذا ان کے لیے شبہ آچار وچار اسلام نے جو کہا ہے رکھے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی سب سے بڑی دولت یعنی اللہ نے جو سب سے بڑا انعام رکھا ہے وہ انعام ایمان کی شکل میں ہے اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں ہاں بس آ جائیں گے آئیے مہاراج ادھر سے آ جائیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأهل بيته سمبھوم پرشنسا واتبعونی
میں جو کرتا ہوں وہ کرو. یحببکمullah. تو تم جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میرے اظہار بیان میں میرے بچے پہنچاتے ہیں بات آپ لوگوں کا خیال آسان بچار کہ ابو ذرا عشق کا بیان کیا جائے. لوگ خوش ہوتے ہیں تو میں یہ سوکھے ساکھے بیان دینے کا جو ذمہ دار ہو گیا ہوں اس میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ رد عمل یوں ہی نہیں آیا مجھے. ذرا یہ بتائیے کہ میں رسول کی بات درست ہے کہ پیدا کیا جائے بڑھایا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ عشق خدا و رسول العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جراثیم بیج کو ختم کر دیتا ہے. ایسے ہمارے نفس کے جراثیموں نے عشق کے بیج ہی کو ختم کر دیا. وہ زمین سے کیسے اٹھے گا؟ اس پر غور کیجیے. میں بتاؤں عشق خدا. ارے میاں اگر عشق کرنا ہے تو ذرا سوچو کہ تم نے دنیا میں کسی سے محبت کی ہے. میں کبھی کبھی دنیا دیکھتا تھا لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت دنوں سے دیکھنا ختم ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل پہ وہ بیج کا اثر باقی ہے جو عشق رسول کا ہے. وہ کیا تھا؟ اکثر آٹوں پر لکھے رہتے تھے. میں سوچتا خدا کے پاس سے نہیں ہوں لیکن کم اس لیے بول رہا ہوں کہ انگریزی میں لکھا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کون؟ تو بابا بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس ماحول میں یہ سناؤں کہ وہ انصار خاتون جس سے خدا کے رسول کی العیاذ باللہ شہادت کی خبر سن کر بے چین ہو کر اپنے کو میدان جہاد میں لے کر آیا. راستے میں لوگ بولنے لگے تیرا باپ شہید ہو گیا. اللہ قبول کر کے انہیں شہادت کو میرے رسول کیسے بتاؤ. کوئی کہنے لگا میرا بھائی شہید ہو گیا کہ اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے. میرے رسول کیسے ہے بتاؤ. پھر کسی نے کہا میرا شوہر شہید ہو گیا. اس پر بھی اس نے یہی کہا. اب کسی نے کہا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہے. اب اس سے سلسلہ شکر بجا لایا. اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا کہ مولا تیرا شکر ہے. اب یہ بتائیے یہ اس حالت میں بتاؤں کہ فَاتَّبِعُونِی پیروی کرنے کا جو حکم ہے وہ لوگ پہلے اس کا اثر ہوتا ہے اتباع رد عمل ریئیکشن. اگر کسی سے عشق ہو جائے نا تو جیسا وہ کرتا ہے ویسا ہم کرتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان پہلے جسم و جان جو رکھتے تھے وہ اللہ کی اطاعت میں رکھتے تھے اور اپنے آپ کو شریعت کے لباس میں رکھتے تھے. مگر اب ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لباس پہنتے ہیں کہ ان کے ڈنڈ ڈونڈے دکھے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ میں فَاتَّبِعُونِی جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے میں اس لیے ذرا معذرت کرتا ہوں کہ ہم کو جو سلمان خان شاہ رخ خان سے محبت ہے اور ان کی اتباع جو ہمارے میں ہے وہ ہم خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کے رسول کی اتباع کو نہیں سمجھ پاتے. کیا وجہ ہے؟ دیکھو میں قبول کرتا ہوں کہ ایمان مغفرت کی شرط ہے لیکن اگر جس پر ہم الزام رکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن شریف یہ صرف نماز روزے کی بات کرتے ہیں اور اس کی بات نہیں کرتے، اگر وہ ایسا ہی ہے میرے کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی وقت ایمان کو قبول کر لے یا ایمان کامل کر لے تو وہ ان کے کام آ جائے گا. اور یہ صحیح ہے
نہیں، لیکن اتباع رسول نہ کرنے پر عذاب کی جو وعیدیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں۔ خوشی کا موقع ہے، میں بات عذاب کی کر رہا ہوں اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان جو تکالیف کے حالات ہیں اس میں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اتباع رسول کو ہم ایمان کی شرط سمجھیں۔ لوگ سنت اور فرض کا فرق کرتے ہیں، یہ فرض ہے سنت۔ میرے ایک تبلیغی دوست کہتے تھے ہمارا فون نمبر 2443 یعنی فرض نوازمات نماز، وہ ان کی جو سوچ تھی میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، مگر کیا ہوا اس معاملے میں عرب سے بات چلی کہ یہ سنت نماز جو ہے بس رخصت کرو، فرض پڑھو اور ہٹو، تو اس معاملے میں وہ ایمان کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے، حصار بتایا گیا ہے، قلعہ بتایا گیا ہے، ان سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم سنی لوگ چلنے پھرنے رکھ رکھاؤ کے عالم میں سنت سے دور ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے ذرا اس معاملے کا عہد کرو کہ یا اللہ ہم نے جو اب تک تیرے رسول کی اتباع سے اپنے آپ کو دور رکھا، ہم بالکل، اور دیکھو یہ ریا نہیں ہے، تم اس کا اگر اظہار کرو گے تو یقیناً دوسرا قبول کرے گا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کہیں نظر پڑی تو کھانے کی چیز آئی ہے، ہم چلتے کھا رہے ہیں۔ میں یہ کہوں دنیا میں وہ لوگوں کو دیکھو جن کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ہم اگر کوئی چیز ہاتھ میں آتی ہے تو بیٹھنے کا انتظار کرتے تھوڑی دیر کہ خدا کے رسول نے حکم دیا ہے اور بیٹھ کر کھائیں۔ مجھے سخت احساس ہے اس بات کا کہ ہم لوگوں میں اتباع رسول جو ہے وہ بالکل بہت ہی قابل افسوس ہے۔ تو خدا کے واسطے ذرا وہ عشق کے واقعات جو اتباع کے بعد ہی وہ جذبہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے یہ حال تھا کہ ایک جگہ گاڑی آ رہی تھی اور حضور وہاں پہنچے تو وہاں سے چھپ کے نکل گئے۔ حضور کے بعد وہ گاڑی کسی سبز سے کاٹ دی گئی، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں حضور نے لکھا ہے کہ اپنا ساقہ آپ کا ٹک گیا اور آپ نے جھکا ساقہ نکالا گزرے۔ بعد میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک صحابی وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنے ساقے کو اپنے ہاتھ سے اسی ڈالی میں لٹکایا، وہ جھکے اور نکل گئے۔ تو لوگوں نے بولا تم نے کیوں کیا؟ کہا حضور کا ساقہ یہاں اٹک گیا تھا، وہ اتفاق تھا، لیکن اتفاق والی سنت کو بھی نہیں چھوڑا۔ جو سنتیں ہمارے واسطے لازم ہیں ہم اس میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بچے سائنس پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ڈاکٹری کرتے ہیں، یہ بتائیے کسی ٹرمینالوجی کو وہ چھوڑتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ فرق نہیں کرتے۔ یہ ٹرمینالوجی میں کم نمبر ملیں گے، زیادہ نمبر ملیں گے، لیکن اللہ کے معاملے کوتاہی جو دل میں آ رہی ہے اس کو خدا کے واسطے دور کیجیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جیسا کریں گے تو یہ خیال نہ کریں کہ صرف ہم سے پوچھو گی۔ ہم جو ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی اتباع کے انکار کا، وہ ڈیمانسٹریشن ہماری نسل دیکھ رہی ہے، اور وہ نسل جب اس انکار کو قبول کرے گی تو جب تک قبول کرے گی تب تک ہم کو نسلوں کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یا میں اکثر پوچھتا ہوں، اتباع کے ساتھ ایک بات یاد آئی ہے، بیٹا تیرا کلام کا ختم ہو گیا؟ جواب نہیں حضرت، مگر آپ کی بہو بہت اچھی پڑھتی ہے، اب بتائیے۔ وہ قیامت میں میرے کو بولنا پڑتا ہے، بیٹا تو بولا جائے پوچھا جائے گا وہ تیرے کام آ جائے گی کیا؟ دیکھو وقت ہوگا میں مجبور ہوں، یہ بھی ذہن پر بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو نہیں پڑھے کلام پاک، وہ گھر کی بچیاں جو مدرسے سے آتی ہیں ان کو لے کے بیٹھو، باپ بوڑھا ہے کچھ بھی ہے، بیٹا میرے کو الف ب سکھاتی، اب وہ الف ب جب پڑھے
पड़ेगी तो याद करो, दूसरे दिन आमोख्ता सुनाओ और फिर नया सबक याद करो। ये आज आप लोग इस बात पर वादा, कौन उसका वादा नहीं करता, हाथ उठाओ, नहीं करता कि मैं नहीं करूँगा, नहीं, कोई भी नहीं। अब ये तमाम जर्रे, ये जगह गवाह हो गई है इस बात कि हम बच्चों से भी कुरान पाक सीखेंगे, ये वादा है आप लोगों पर। और ये शुरू कर दो, देखो ये नामुमकिन नहीं है और संभव नहीं है। मैं बताऊं, मैं सीएम की फातिहा में जिक्र करता हूँ कि हम लोग ये सारे सवाब करते हैं, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने वाले जो रहते बहुत कम रहते हैं। अब ये बात जब तुमसे पूछेंगे, तुम्हारा मरूम पूछेगा कि मेरे दादा तूने तभी नहीं किया, तो क्या जवाब देंगे? अब यहाँ एक मरतबा एक की ताज़ियत को मैं गया, अब उसके बेटे से बोला, बाबा तेरा कलाम पाक हो गया। हजरत वो आपने फला सीएम में जो बोले थे ना, उसके बाद हम दोनों भाई घर आए और फला से हम कलाम पाक सीख चुके, पढ़ चुके। पता चला ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। अरे मियाँ, हम दुनिया की मोहब्बतों में नामुमकिन बातों को अपनी जान को जोखों में डालकर पूरा करते हैं। फिर क्या वजह है कि खुदा उसके रसूल से इश्क की बातों को सुनने का तकाजा तो होता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। हज़रात मोहतरम, मेरे दिल में बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। कोई हार्ट डिसीज के सबब नहीं, कुछ हार्ट डिसीज के सबब नहीं, मगर ये हालात के तहत कि मैं अपनी बात जो है पूरी कह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझ बूढ़े के मुकाबले में आप लोग जवानी जब अपने अहलो हयात के वास्ते इस्तेमाल करते हैं, जवानी जब अपने माल के वास्ते इस्तेमाल करते हैं, तो वो कब कौन सा वक्त आएगा जब जवानी को खुदा उसके रसूल के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे? याद रखो, जवानी बुढ़ापे में बदलने वाली है। मेरे ताया हज़रत रहमत नाज़िल फरमाए, गर्मिया साहब खिलवाई है, हालतें तिफली बदल कर रह गई, फिर जवानी आई ढल कर रह गई, जब क़यामे मौत आया है करम, जिंदगानी हाथ बनकर रह गई। देखिए, आप मुझको माफ फरमाएं कि मैं इस तरह संजीदा मजमून आपके सामने बांध रहा हूँ। मेरी आवाज़ें सिर्फ आप मर्द हज़रात नहीं सुन रहे, घर में बैठी हुई ख़वातीन भी सुन रही हैं, वो भी इस बात। और बड़ी शर्म की बात है कि ख़वातीन एक्टिव होती है, अब मर्द जो है वो अपनी बाहर की जिंदगी में मस्त रहते हैं। तो जरा इसको मुनज़्ज़म तरीके से शुरू कीजिए, और ये इंतज़ाम की हालत में यही बेहतर है। और याद रखो, सवाल किसी जमात का नहीं होगा कि जमात से क्यों नहीं सीखा, बल्कि सवाल बाप से होगा कि तूने क्यों नहीं सिखाया। लिहाजा मैं अब वक्त की किल्लत के सबब अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरी बात में खुदा करे कि आपको एहसास पैदा कर दे मेरी बात, और आइंदा जिंदगी में आप खुदा की इताअत और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा में ऐसे जुट जाए कि जो खाने पीने और लिबास के वास्ते, बेटे बेटियों की शादियों के वास्ते थोड़ा होना चाहिए, इसलिए तो उससे बुलंद है। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। बोलो, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। बोलो मेरे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, प्यारे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, लजपाल नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, गमखार नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा। साहिब मेराज नबी, आसियों की लाज नबी, नबियों के सरताज नबी, कल भी थे और आज दो जगह के राज वाले मेरे नबी आ गए।
ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر جشن ولادت کی رونق پیاروں، مرتے گی سنی مرتے رہیں گے، اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے گے سنی کرتے رہیں گے۔ کچھ چلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ۔ اچھا بچوں ایک بات بتاؤ، لائٹ لگتی ہے تو کوئی جلتا ہے؟ بچے کو کوئی برا لگتا ہے؟ لائٹ جلتی ہے، محلے سجتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا یہ بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے؟ بتائیے، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی عقل ہے کہ حضور کا میلاد آئے تو محلہ سجتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اسٹیج ہمارا، لوگ ہمارے، لائٹیں ہماری، وقت ہمارا، پیسہ ہمارا، لوگ ہمارے، بس پیٹ میں درد جو ہے نا وہ دوسروں کو ہے، تکلیف ہے نا، تکلیف ہی دوسروں کو ہے، اور ہونے دو، جتنی ہوگی ہم تو اتنا کریں گے، تم جتنا جلو گے ہم اتنا جلائیں گے، ہاں جتنی، اور ویسے بھی یاد رکھنا یہ اندھیرا ان لوگوں کے گھر ہوتا ہے، ہم تو یہاں بھی اجالے میں ہیں، انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی اجالے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جن کے گھر ابھی اندھیرے ہیں نا، جان بوجھ کے جو اندھیرا کرتے ہیں صاحب استطاعت ہو کر کے، اور اندھیرے کو اجالے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی قبروں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہاں سنی دیکھو، سنی اگرچہ لائٹ نہ لگائے لیکن لائٹ دیکھ کے خوش تو ہوتا ہے، خوش تو ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ، میلاد کی آمد پہ لگاتے ہو پیسہ روپیہ، پیسہ تو کیا چیز ہے، غم گر بھی لوٹا دے، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، غم گر بھی لوٹا دے، کیوں کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا کریں گے۔ بولو میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، لجپال نبی آ گئے، غمخوار نبی آ گئے، صاحب معراج نبی، آسیوں کی لاج نبی، نبیوں کے سردار نبی تھے، اور آج دو جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے۔ کرنے والے رسول ہیں، اور خطاب جو ہے وہ تمام انسانوں سے ہے، زمین کے کسی بھاگ کے فرق کے بغیر، زمین کی کسی ذات پات اور مذہب کو ماننے والے کے بغیر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ، میں اللہ کا میسنجر ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ہندو بھائیوں کی امانت میرے پاس ہے، اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو یہودی شہران، ایک اتہاس کا اسکالر جو ہے اس نے اس بات کو سمجھایا کہ پرم آتما یعنی اللہ جس پر سب کا وشواس ہے، اس نے انسانوں میں چار مرتبہ آیا ہے، بہتر، سب سے بہتر، سب سے بہتر، سب سے بہتر کو چنا۔ مصطفیٰ کا نام ہے سگنٹیٹ، مانیے سگنٹیٹ، چنا ہوا، اور اس پر وہ ایسی ذات رہی ہے جس پر سے رہی کہ اس پر اللہ نے اپنا کلام پاک نازل کیا، اور پھر اس کلام پاک نے پوری دنیا کے تمام
اجتماع کر کے تمام دنیا کے واسطے بھیجا. اگر اس کلام پاک پر تمام انسانوں کا ہو جائے تو قتل و خون اختلاف سب مل جائیں. لہذا میں اس میں ایک درد کی بات، کیونکہ مجھے بہت اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ میں اپنی سفر کے زمانے میں جب سفر کرتا تھا تو صورت دیکھ کر بازو کا ہندو بھائی جو کھڑا ہوا ہے اور جو بیٹھا ہوا ہے، میں کھڑا ہوں اسٹینڈنگ میں، تو اٹھ جاتا تھا، جگہ دیتا تھا. تو مجھ کو احساس ہوتا تھا کہ یا اللہ ان کا پتہ دے دی، ان کو اسلام کی بات بتاؤں، مگر ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا. اس بات کو ایک بہانہ ہوتا ہے. لہذا آپ لوگ اس بات پر غور کریں، اور مسلمانوں کو یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے آچار وچار اور اپنے کردار کے رکھت سے اپنے اسلام کو ظاہر کریں. میں ان مسلمانوں کے لیے اپریسیشن دیتا ہوں جو ایسے ہنگامی اوقات میں اپنے ہم وطن ہندو بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. لہذا اس سلسلے کو، اس بات کو جاری رکھو. ہمارے یہاں ہمارے اتحاد کا کی ضرورت، ہمارے ملک کی بقار حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے. صرف 4 منٹ میں آپ سے گفتگو کیا ہوں. اگر زندگی بخیر تو بعد میں ملیں گے. وآخر دعوانا ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچی بھی لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچی بھی لگتی ہے. تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے. اب دیکھیے گا سید صاحب پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے. کھاتے گے سنی حلوہ سبحان اللہ. ہم تو حلوہ کھاتے ہیں، حلوہ کوے نہیں کھاتے. سبحان اللہ. زاگے معروف ان سے پوچھا، بولے کون سا کوا کھانا؟ بولے زاگے معروف، جو بڑا مشہور کوا ہے نا وہ. ویسے یہاں تو نہیں ہے نا دیوبندی، تو یہاں تو کوے آتے جاتے ہوں. کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے، دیکھو تو نجدیوں کو کوؤں پہ پیار آئے، دیکھو تو نجدیوں کوؤں پہ پیار آئے. تو دیو کا بندہ تو ہے ذلیل گندا، تو دیو کا بندہ تو ہے ذلیل گندا. یہ حضور کا کرم ہے کہ ہم یہ پہنتے ہیں. حضور کا کرم ہے، ہم کو کوئی بٹھائے نہ، لیکن یہ حضور کا کرم ہے. لوگ بٹھاتے بھی ہیں، پھول بھی پہناتے ہیں. تو دیو کا بندہ تو ہے ذلیل گندا. لے پہن تیری خاطر یہ نہیں جوتوں کے ہار آئے، لے پہن تیری خاطر جوتوں کے ہار آئے. میلاد اور نیاز ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. میلاد اور نیاز ہوتی ہے اور ہوگی. تجھ سے خبیث صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، محبوب تیرا پھرنا سجدہ کرنے والوں میں. سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب پیدا فرمایا اور جب جناب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا تو حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت عبداللہ حضرت آمنہ تک اپنے نبی اپنے محبوب کے نور کو پاک پشتوں اور پاک رحموں یعنی پاک پیٹوں میں منتقل کیا. نبی کا نور جس باپ کی پشت میں رہا، جس مرد کی پشت میں رہا اور جس عورت کے رحم پیٹ میں آیا، وہ عورت وہ مرد ایسی نہیں رہی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے. اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پاک پشتوں
فرمایا ہے, یہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ عز و جل نے, اور قرآن پر اس کی صداقت اور نص قرآنی سے اللہ نے فرمایا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, محبوب تیرا پھرنا سجدہ کرنے والوں میں. میں یہاں پر زیادہ وقت نہ لوں, اور آپ لوگوں کی طبیعت کے مطابق اور خود میرا بھی ارادہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے جن جن مردوں کی پشتوں سے گزارا ہے ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب حضرت آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انمش, انمش کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے ملائل, ملائل کے بیٹے بھیارت, بھیارت کے بیٹے ادریس علیہ السلام, ادریس کے بیٹے متوشالہ, متوشالہ کے بیٹے لامت, لامت کے بیٹے نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ارفحشد, ارفحشد کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے قالے, قالے کے بیٹے ارغون, ارغون کے بیٹے شارق, شارق کے بیٹے تاخور, تاخور کے بیٹے تارق, تارق کے بیٹے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے معد, معد کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے عود, عود کے بیٹے علیسا, علیسا کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے عوض, عوض کے بیٹے بروہین, بروہین کے بیٹے کا, بروہین کے بیٹے متوسالے, متوسالے کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے ناصر, ناصر کے بیٹے حرہ, حرہ کے بیٹے یلدارم, یلدارم کے بیٹے بدلان, بدلان کے بیٹے کالے, کالے کے بیٹے ناظم, ناظم کے بیٹے, ناظم کے بیٹے تاخور, تاخور کے بیٹے ناجی, ناجی کے بیٹے مستعصقہ, اسقا کے بیٹے عبید, عبید کے بیٹے عبید کے بیٹے العوام, العوام کے بیٹے عمران, عمران کے بیٹے نعیم, نعیم کے بیٹے ہدا, ہدا کے بیٹے بحرا کے بیٹے مانجا, مانجا کے بیٹے ارعوا, ارعوا کے بیٹے عنقا, عنقا کے بیٹے ابہام, ابہام کے بیٹے ایہاد, ایہاد کے بیٹے معصر, معصر کے بیٹے ناجم, ناجم کے بیٹے رواح, رواح کے بیٹے سما, سما کے بیٹے مربن, مربن کے بیٹے عوض, عوض کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے عدنان, عوام کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الحسا, الحسا کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مضر, مضر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے قریش, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے قریش, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نجدی سن سن کتنے ہزار آئے تجھ سے خبیث نجدی جتنے غزار آئے تکلیف ہوتی تجھے مرچھی بھی لگتی گئے جب بارویں پہ لائٹ سے گلیاں جو سجتی گئے تکلیف ہوتی گئے تجھے مرچھی بھی لگتی گئے جب بارویں پہ لائٹ سے گلیاں جو سجتی گئے کیوں چھڑتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بغارے جھنڈا نہیں ہے ہاتھ کو جھنڈا بنا لو کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بغارے
چڑھتا گیا تو دیکھ کے جھنڈوں کی بغاریں تعظیم نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی ہے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے بولو میرے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ پیارے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ لجپال نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ غمخوار نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ بولو صاحب معراج نبی آسیوں کی لاج نبی نبیوں کا سرتاج نبی نبی تھے اور آج دو جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں اب آپ کو دو جواب دینے دو پہلے مصرے پہ جواب دینا ہے اعلان کریں گے کیا جواب دینا ہے پیچھے والوں آپ مت بولنا کیا بولیں گے پیچھے والے نہیں بولیں گے نا کیا نہیں بولیں گے بولیں گے اچھا کیا بولیں گے نہیں آواز نہیں آ رہی کیا بولیں گے اعلان کریں گے اور دوسرے مصرے پہ جان کریں گے کیا پہلے مصرے پہ دوسرے مصرے پہ یاد رہے گا نا اچھا یہ پورا کلام آپ کو تو یاد ہے ہم اپنی محبت کا یوں اعلان کریں گے ہم اپنی محبت کا یوں اعلان کریں گے اعلان ایسے نہیں ہوتا اعلان کرو اعلان ہم اپنی محبت کا یوں اعلان کریں گے ہم اپنی محبت کا یوں کریں گے ہم جشن محمد پہ فدا جان کریں گے ہم اپنی محبت کا یوں اعلان کریں گے ہم جشن محمد پہ فدا میلاد کی ریلی جلوسوں میں لے جا کر میلاد کی ریلی جلوسوں میں لے جا کر اولاد بھی سرکار پہ قربان کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے بولو میرے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ پیارے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ غمخوار نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ لجپال نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ بولو صاحب معراج نبی آسیوں کی لاج نبی نبیوں کے سرتاج نبی کل بھی تھے اور آج دو جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں سرکار ہر حال میں سرکار ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے بولو میرے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ پیارے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ لجپال نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ غمخوار نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ صاحب معراج نبی آسیوں کی لاج نبی نبیوں کے سرتاج نبی کل بھی تھے اور آج دو جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے ہم
اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر جشن ولادت کی رونق پہ یارو مرتے گے سنی مرتے رہیں گے اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے گے سنی کرتے رہیں گے کچھ چلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ اچھا بچوں ایک بات بتاؤ، لائٹ لگتی ہے تو کوئی جلتا ہے؟ بچے کو کوئی برا لگتا ہے؟ لائٹ جلتی ہے محلے سجتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا یہ بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے؟ بتائیے، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی عقل ہے کہ حضور کا میلاد آئے تو محلہ سجتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اسٹیج ہمارا، لوگ ہمارے، لائٹیں ہماری، وقت ہمارا، پیسہ ہمارا، لوگ ہمارے، بس پیٹ میں درد جو ہے نا وہ دوسروں کو ہے، تکلیف ہے نا، تکلیف ہی دوسروں کو ہے، اور ہونے دو، جتنی ہوگی ہم تو اتنا کریں گے، تم جتنا جلو گے ہم اتنا جلائیں گے، ہاں جتنی، اور ویسے بھی یاد رکھنا یہ اندھیرا ان لوگوں کے گھر ہوتا ہے، ہم تو یہاں بھی اجالے میں ہیں، انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی اجالے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جن کے گھر ابھی اندھیرے ہیں نا، جان بوجھ کے جو اندھیرا کرتے ہیں صاحب استطاعت ہو کر کے، اور اندھیرے کو اجالے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی قبروں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہاں سنی دیکھو، سنی اگرچہ لائٹ نہ لگائے لیکن لائٹ دیکھ کے خوش تو ہوتا ہے، خوش تو ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ میلاد کی آمد پہ لگاتے ہو پیسہ روپیہ، پیسہ تو کیا چیز ہے غم گھر بھی لوٹا دے، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے غم گھر بھی لوٹا دے، کیوں کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا کریں گے، بولو میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، لجپال نبی آ گئے، غمخوار نبی آ گئے۔ اللہ پاک واسطہ دیتا ہوں تیری رحمت کا، واسطہ دیتا ہوں تیری رحمت، تیرے رحمت العالمین رسول کا، ان کے نواسوں کا، جنہوں نے حق کو قائم رکھنے کے واسطے یہ روکو نا پہلے، ابھی یہ گانا روکتے نہیں، کیا بولنا؟ الرحمن خاصی اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے ظلم کے خلاف تیری حکم کے تحت یا خدمت پر ڈالائی، مولا تعالیٰ ہماری دعا کو پھر کبھی مجھے عطا فرما۔ کتنے ہوگا سبسکرائبر؟ 3000۔ ارے یار یہ جھنڈا بہت بیکار نیچے آ رہا ہے۔ اپنے چینل کا نام کیا ہے؟ ان لوگوں نے غلام غازی نبی کے نام غازی میں آپ لوگوں کا نام یہ ایسے معاملے والے تو کیا لیں گے جھاپڑ کھانے کے لائق؟ ایک تو یہ بیچنے آ گیا، دوسرا یہ تو تمہاری لوکیشن چینج سائڈ میں ہونا، سائڈ میں لیتا نا میں بعد میں، تمہاری لوکیشن چینج کرو۔ نہیں لوگوں کے ڈگلے آ رہے ہیں جب ان کے اپنا اس کی لمبی زندگی سائڈ میں ہونا بولنا، جانا اللہ
اور مولا کرتا ہوں سید مشتاق علی جو ریٹائرڈ کیوں رہے اپنے آگے ان کا مولا کلیم ماسٹر صاحب کا نام ہے کہ سامنے میں ایک دم بعد میں دعا کر دوں گا اور سید افضل علی اور اس کے علاوہ مولا کلیم ماسٹر صاحب اور ایک نام جو ہے میرے دوست ابراہیم نبیل کے بیٹے نظام نبیل ہیں میں اس معاملے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں یوٹیوبر ہے محلے کا ہے ذرا تیرا جھنڈا بیچ میں آ رہا ہے سائڈ میں آ جا ملت کے تحت کے اوپر ہے میں اس لیے ان کا ذکر کر دیا اللہ قبول کرے اور اس معاملے میں میں یہ بتاؤں کہ ان لوگوں کے خدمات نے ان لوگوں کی صلاحیت نے بہت اثر دکھایا لہٰذا دوسرا میں اس میں شکریہ اللہ کی مرادوں کو پوری کر دے مولا تعالیٰ اس میں ایک نام جو مجھے چھوٹ رہا تھا بتایا میرے شاگرد ذاکر ماں صاحب ہیں اللہ ان پر رحم کرے مولا مرحوم پر رحم کرے اللہ پر بارش کرے اللہ فرما دے اللہ مغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا یوم یقوم الحساب فاغفر لنا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو بخش دینا نماز کی قضا کو بخش دینا روزے کی قضا کو بخش دینا لیکن اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لمحوں سے ہم تیرے رسول کے مکمل فرما بردار بن جائے مولا تعالیٰ صحت کے لیے نام آیا ہے اور مولا جو کہیں جگہ بچے بیمار ہوں گے وہ میرے پاس بول نہیں پائے وہ اللہ کو مخلوق ہے اللہ کو عطا فرما اور مولا ہمیں توفیق عطا فرما جب عید وقت کو کھایا کرتے ہیں ان لوگوں کو یاد کرے تو اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اللہ اس کے تحت اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنائیے اور اپنے آپ کو اس معاملے میں پابند کیجیے کہ شادی چیز کھائیں آرائش و زیبائی سے بچیں میرے کو اس وقت نام لینے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اپنے وطن کے ناشتہ یاد سے خطاب کر رہا ہوں میں موہن داس کرمچند گاندھی نے یہ کہا ہے سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ میں یہ کہوں اگر قاضی صاحب کے سامنے ان کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا کہ تم نے ایسی زندگی کیوں نہیں گزاری تو ہم کیا جواب دیں گے مولا ہمیں اپنی ذات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا تعالیٰ ہمارے چاہ اور ایسی زندگی کو اللہ ہم کو توفیق دے کے اس سے نفرت کرے مولا تعالیٰ سرکار رسول پاک پہلے میں جان بھاگا میں مانگنا نہیں آتا ہے لیکن یہ یقین ہے کہ وہ تیرا خوب جانتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یا اللہ جن کی روزی نہیں ان کو روزی دیتے مولا جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے مولا تعالیٰ جن کی بیٹیاں ناقص خطا جائز بیٹی ہیں ان کو بہتر کی عطا فرما دے مولا تعالیٰ سرکار رسول پاک پہلے میں دیکھار کا وہ قرآن حکیم نہیں پڑھے اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے جو تیرے رسول کی اتباع میں کمی کرتے ہیں ان کو کامل بنا دے اتباع رسول میں بلال عالمی سرکار رسول پاک پہلے میں دیکھار کا میں عملے کے لیے یہاں جو انتظامیہ پولیس کا عملہ ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو ایمان کی دولت دے دے انہوں نے انتظام جو کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب آپ کے واسطے میں جو دعا کیا ہوں اس کو اپنے لیے دل کو شکریہ سمجھیے اور بات یہ ہے کہ جو نام میں نے لیے ہیں اس کے علاوہ
علاوہ جو ہماری خدمت یقیناً جو کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب کو اس کام میں شامل نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ جذبات ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ لہٰذا اللہ ان کے جذبات کی جو انہوں نے شرکت کی ہمارے ساتھ، مولا تعالیٰ اس کے واسطے ان کو بہترین جزا دنیا میں آخرت میں دے۔ مولا ان کی نسلوں کو اپنا متبع بنا، بنا، اپنے رسول کا متبع بنا۔ استغفر اللہ۔ اور مولا تعالیٰ سب سے زیادہ ہم کو اخلاص عطا کروا، ہم دکھاوے کے واسطے تیری ذات نہ کرے، ہم دکھا کے واسطے تیرے رسول کی ذات اتباع نہ کرے، ہمیں مخلص بنا، سچا بنا، جہاں روزی روٹی کے واسطے سچائی کی مزدوری کرتا ہے، افسری کرتا ہے، پھر چھو اللہ کی اطاعت سچائی سے نہیں کرے مسلمان۔ لہٰذا میں دعا کرتا ہوں مولا سب کو اخلاص سے عمل عطا فرما دے۔ مولا ہمارے ملک میں عمل قائم فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ یگانگت کا برتاؤ کرتے ہیں، جو لوگ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں ہمارے ہم وطن، اللہ کو خصوصی طور پر ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ مولا وہ ہمارے ساتھ جب آئے ہم نہیں تو پسند کریں گے مولا کہ وہ اپنی دیگر کمی کے سبب جہنم میں جائیں۔ مولا تعالیٰ ان کو تو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ الہ العالمین سب سے رسول پاک و اہل بیت اطہار کا میں شاہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ اللہ ایسے بندوں کے جذبے سے ہمیں سرشار فرما دے۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ سلسلہ کئی برسوں سے ہم نے دودھ پانی کا شروع کیا، اور یہاں اس کی تعداد کا اعلان کیا جاتا ہے 1,92,00,000 دودھ سے ہی پڑے گئے۔ اور اب سنیے جنہوں نے میرے پاس نہیں پہنچا پایا وہ بدلتا ہو، اس لیے کہ یہ جو پڑھا جاتا ہے وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ قاعدہ ہے فطرت کا، اس سے موٹیویشن جوش ملتا ہے پڑھنے کا۔ لیکن آپ نے جو پڑھا جو یہاں آئیے وہ قبول ہو گیا، ننھے میاں کی دعا کے بعد اٹھا کے نہیں رکھا گیا وہ، اس لیے دل سے کثرت سے دور پڑھیے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ رہبر ثابت ہوتا ہے۔ الہ العالمین میرے دعا کو، میری دعا کو رسول کے صدقے میں، ان کی آل پاک کے صدقے میں، صحابہ کے بعد صحابیات کے صدقے میں، تابعین تبع تابعین کے صدقے میں، مولا تعالیٰ اصحاب السابقون کے صدقے میں، مولا تعالیٰ میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام علیہ
رزق میں وہ خیر و برکت دور ہو جشن رحمت کی نظر ہو ایک جو اپنے کرم کو آپ کا دعائیہ شرح آمین کہیں آپ لوگ اس پر ہے دعا حضر حیات لطف و کرم بے حساب ہو برکت عمر غیاث و صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صاحب معراج نبی آسیوں کی لاج نبی نبیوں کے سردار نبی نبی تھے اور آج نبی دو جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے بولو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچی بھی لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچی بھی لگتی ہے تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے اب دیکھیے گا سید صاحب پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے کھاتے گے سنی حلوہ سبحان اللہ ہم تو حلوہ کھاتے ہیں حلوہ کوے نہیں کھاتے سبحان اللہ زاگے مارو ان سے پوچھا بولے کون سا کوا کھانا بولے زاگے مارو جو بڑا مشہور کوا ہے نا وہ ویسے یہاں تو نہیں ہے نا دیوبندی تو یہاں تو کوے آتے جاتے ہوں کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے دیکھو تو نجدیوں کو کوؤں پہ پیار آئے دیکھو تو نجدیوں کوؤں پہ پیار آئے تو دیو کا بندہ تو ہے ذلیل گندا تو دیو کا بندہ تو ہے ذلیل گندا یہ حضور کا کرم ہے کہ ہم یہ پہنتے ہیں
हुजूर का करम है, हमको कोई बिठाए ना, लेकिन ये हुजूर का करम है, लोग बिठाते भी हैं, फूल भी पहनाते हैं। तू देव का गे बंदा, तू है जलील गंदा, ले पैगन तेरी खातिर, ये नहीं जूतों के हार आए, ये पैगन तेरी खातिर जूतों के हार आए। मिलाद और नियाज होती है और होगी इंशाअल्लाह। मिलाद और नियाज होती है और होगी, तुझसे खबीस नजदी सुन कितने हजार आए, तुझसे खबीस नजदी जितने हजार आए। तकलीफ होती है तुझे मिर्ची भी लगती है, जब 12वीं पे लाइट से गलियां जो सजती है। तकलीफ होती है तुझे मिर्ची भी लगती है, जब 12वीं पे लाइट तो से गलियां जो सजती है। तू छिड़ता है तू देख के झंडों की बहारें, झंडा नहीं है, हाथ को झंडा बना लो। तू छिड़ता है तू देख के झंडों की बहारें, तू छिड़ता है तू देख के झंडों की बहारें। ताज़ीम नबी हो तो सभी अच्छी लगती है, हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे। हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, बोलो हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। बोलो मेरे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, प्यारे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, लजपाल नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, गमखार नबी आ गए। मरहबा या मुस्तफा। बोलो साहिब मेराज नबी, आसियों की लाज नबी, नबियों का सरताज नबी, कल भी थे और आज दो जगह के राज वाले मेरे नबी आ गए। हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में। हाँ